سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق شیخ حسینہ واجد تاحیات قید رہیں گی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، برطرف وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بالکل انہی لائنز پہ یہ فیصلہ آیا ہے جن لائنز پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، تو اس کی تو سزائے موت ہی بنتی ہے۔ نہ صرف حسینہ واجد بلکہ کچھ وقت پہلے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس کے وزراء تھے یا پارٹی لیڈر تھے ان کو بھی سملرلی سزا ہونی ہے، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے، اور ایگزیکٹلی ان کے وزیر داخلہ اور کچھ اور لوگوں کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ ایک لاجیکل سزا ہے، یہی بنتی تھی، کیونکہ نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں، سرے عام گولیاں چلائی گئیں، 400 لوگوں کا خون کسی کے سر پہ تو آنا ہے، پلس 6 لوگوں کو یا کچھ اور لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، 6 یا 5 تو کاؤنٹ میں آ گئے، باقی بہت سارے لوگ تھے جو وہاں پر غائب ہو گئے تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس وقت کی وزیر اعظم اور اس وقت کے وزراء اس جرائم میں براہ راست ملوث نہ ہوں، کیونکہ آخری لمحے تک جب شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی آرمی پرسویٹ کر رہی تھی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں یا اقتدار چھوڑ دیں، تو شیخ حسینہ واجد اس وقت بھی اسی گھنونے زوم میں اور ایروگینس میں مبتلا تھی کہ نہیں، میں ابھی بھی پاور میں ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں، حالانکہ بنگلہ دیش کی عوام باقاعدہ طور پر ایک انقلاب کے ذریعے ان کو برطرف کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور آج کم از کم اس ٹریبیونل کی حد تک تو یہ واضح ہو گیا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اس جرم کی مرتکب قرار پائیں، لوگوں کا قتل عام کیا، لوگوں کو زندہ جلایا، انسانیت کی توہین کی، انسانیت کے خلاف جو جرم ہے وہ اس پہ سزا دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ ان کی سیاست پر بھی پابندی ہو گئی، اور اس کا براہ راست جو ہے وہ اثر پڑے گا بنگلہ دیش کی سیاست پر، عوامی لیگ پر، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو ابھی چیف ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش کے ڈاکٹر محمد یونس صاحب، انہوں نے نئے الیکشن کے حوالے سے بنگلہ دیش کی عوام سے ایڈریس کیا تھا، یعنی قوم سے خطاب کیا تھا، اور الیکشن کی انہوں نے ڈیٹس بھی دی تھیں۔ تو یہ ساری صورتحال بنگلہ دیش کی سیاست پر اور خاص طور پر بیگم حسینہ واجد کی سیاست پر اثر انداز ہوگی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ شیخ حسینہ واجد کو تو سزائے موت سنا دی گئی ہے، سابق وزیر داخلہ جو ہے بنگلہ دیش کے، ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی کے وہی انچارج تھے، اور جب پولیس نے یا دیگر ان کی فورسز نے لوگوں پر فائر کھولا، ان کو زندہ جلایا یا ان کو مارا، تو اس جرم میں تو وزیر داخلہ براہ راست ملوث تھے، اس لیے ان کی سزا بھی بنتی ہے، اور سزا کے وہ ایکولی مستحق ہیں جتنا شیخ حسینہ واجد تھی۔ ایک کمپریہنسو یہ ججمنٹ آئی ہے جس میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سزا سنائی گئی ہے، اور چونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریبیون ہے اس لیے یہ جو ساری پروسیڈنگ ہوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتی عوامی لیگ کہ ان کو یا ان کی پارٹی کو یا ان کی قیادت کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، بلکہ لوگوں کو مرتے پوری دنیا نے دیکھا، لوگوں کو جلتے پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے سامنے میڈیا پہ وہ ویژول چلے جس میں لوگوں پہ گولی ماری جا رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ مرے ہیں اس فیصلے کے بعد ان کو انصاف مل گیا یا ابھی بھی کوئی اور مزید فیصلے آنا باقی ہیں؟ دیکھیں، ابتدا ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا یا ایک مہینے کا واقعات نہیں تھے۔ جب سے شیخ حسینہ واجد اقتدار میں آئی تھیں، انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم رکھا، اپنے سیاسی مخالفین کو مسلسل انہیں ظلم و جبر تشدد کا نشانہ بنایا، سیاسی مخالفین کو انہوں نے جیلوں میں رکھا۔ جس وقت یہ انقلاب آیا بنگلہ دیش میں، نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ بیگم خالدہ ضیاء صاحبہ جیل میں تھیں، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر شفیق الرحمان جیل میں تھے۔ یہ تو 2 بڑے لیڈر ہیں، جتنے بھی مخالفین تھے، مخالف سیاسی جماعتوں کے لیڈنگ جو رہنما تھے وہ جیلوں میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا
عبد القادر جو 1971 کے واقعات میں ملوث ہی نہیں تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتے تھے، ان کو وہاں پھانسی دی گئی، بہت سارے دیگر لوگوں کو غلط پھانسیاں دی گئیں. یہ سارے جرائم کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے جو طویل بھی ہے اور جو قابل مذمت بھی ہے. یہاں پاکستان میں جو پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت کے عبد القادر مرحوم کے جو کلاس فیلوز تھے وہ پیٹیشن کر رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ فوٹوز بھیج رہے تھے کہ وہ ان واقعات میں نہیں تھے، نہ وہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں تھے عبد القادر مرحوم، لیکن اس کے باوجود انہیں پھانسی چڑھایا گیا. اور ایسی تو سینکڑوں داستانیں ہیں. یہ سارے جرائم شیخ حسینہ واجد کے پلڑے میں ہیں. بالکل ایک ظلم و بربریت کی داستان رقم رہی. شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں سرورہ پلڈور احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو، کیا موقف ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ تو بنگلہ دیش کی آزاد خود مختار حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی عدالتوں کا فیصلہ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن بطور ایک اسپیکٹیٹر کے یا آبزرور کے ہم نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ کتنا ظلم و بربریت کا دور تھا حسینہ واجد کے زمانے میں، اور خاص طور پہ آخر میں جو تحریک چلی اس پہ 1400 نوجوان شہید ہوئے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت کے خلاف ان کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور ان کے لیے جو فارمل سزا تھی وہ تو یہی بنتی تھی جو انہیں دی گئی، اور ان کے بارے میں یہ بات تو طے شدہ پہلے بھی تھی، لیکن اب ایک فارمل عدالتی فیصلے کی شکل میں سامنے آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو، ان کے لواحقین کو، ان کی روحوں کو جنہوں نے ان کے دور میں اپنی جانیں گنوائی ہیں، ان کو سکون ملے گا کہ کم از کم ان کو کوئی انصاف کا پہلو اس کے اندر نظر آئے گا پہلی دفعہ. اچھا احمد بلال صاحب، یہ ظلم و بربریت کا جو سلسلہ ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا. کافی عرصے اقتدار میں رہنے کے بعد یہ لوگوں میں ایک اشتعال آیا، ایک مطلب حکومت گرانے کا خیال آیا. تو یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا گیا جب یہ ظلم و بربریت بہت عرصے سے جاری تھی؟ دیکھیے یہ طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اس وقت وہ پاور میں تھی، اور پاور میں ایک جمہوری حکومت کی طرح نہیں تھی بلکہ وہ ایک آٹوکریٹ کی طرح تھی. وہ طاقت کا بے دریغ استعمال کرتی تھی. جب تک وہ اقتدار میں رہی انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں لی، کئی لوگوں کو جیلوں میں بند کیا. آپ جانتی ہیں کہ جس طرح سے ان کی جو کمپیٹیٹر تھی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ، ان کو بھی جیل میں رکھا. ان کا بیٹا جو تھا وہ ملک سے جلا وطن تھا. تو جب اتنا ظلم اور اتنا پریشر ہو تو پھر ایک کرٹیکل سٹیج آتی ہے جب وہ پھٹ پڑتا ہے، مطلب اس سے پہلے چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسے کہہ لیں کہ لوگوں کی برداشت جواب دے جاتی ہے تو پھر یہ لاوا پھٹتا ہے. تو یہی اس دفعہ بھی ہوا کہ پریشر جو ہے اتنا جمع ہو گیا تھا، جب اسے پھٹنا ہی تھا تو وہ پھٹا تو لوگ سامنے آ گئے. حالانکہ ان کو بھی اسٹریٹ گولیاں ماری گئیں لیکن پھر ان کی تحریک رکی نہیں. تو یہ تو بربریت کے سامنے ایک وقت آتا ہے کہ لوگ پھٹ پڑتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ ایک خاتون جو کہ خاتون ہوتی ہے کہ نرم دل ہوتی ہیں خاتونیں تو، لیکن ایک عورت اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے اپنی حکومت پہ، اتنی ظالم وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہسٹری اس بارے میں میرا خیال ہے کوئی جینڈر کی بہت زیادہ قائل نہیں ہے. ہماری بین الاقوامی دنیا بھر کی ہسٹری میں بہت سخت مزاج خواتین بھی آئی ہیں اور بہت نرم مزاج مرد بھی آئے ہیں، لہذا اس میں جینڈر کی تخصیص نہیں ہے. اندرا گاندھی وہ بھی خاتون تھی لیکن انہوں نے بھی جس طرح سے بہت سختی سے کام لیا، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت آئرن لیڈی تھی. اس طرح مارگریٹ تھیچر صاحبہ اپنے ملک کے کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ بھی بہت سخت مزاج پرائم منسٹر تھی برطانیہ کی. تو یہ اس میں جینڈر سے کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ اپنا اپنا مزاج ہے. اقتدار کی طاقت واجد، ہاں، لیکن حسینہ واجد جو تھی وہ اپنے مزاج کی کافی اسیر تھی اور انہوں نے انتہائی ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شوکت پراچا صاحب، آپ ہی سے دوبارہ جاننا چاہوں گی، ایک بار ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کب سے یہ شیخ حسینہ واجد کا ظلم و بربریت شروع ہوا، کب وہ اقتدار میں آئیں، انہوں نے کیا 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 اس دور حکومت میں، اور اس کے بعد جا کے ان کو یہ سزائے موت سنائی گئی ہے؟ دیکھیے 2009 میں وہ اقتدار میں آئیں، عوامی لیگ کو مسلسل بھارت کی سپورٹ رہی،
بھارت کا یہ بڑا ایسٹ ہے وہاں پر عوامی لیگ اور یہ جو شیخ مجیب کا خاندان ہے. حالانکہ 1974 کا جو معاہدہ ہوا تھا ٹرائی پارٹائٹ معاہدہ, سہ افریقی معاہدہ, جس میں پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش سگنیٹری ہیں, اس معاہدے میں یہ طے پا گیا تھا کہ جو واقعات ہوئے اب آگے بڑھا جائے گا اور آگے مذاکرات کے ذریعے آگے جو بھی صورتحال ہوگی. لیکن مسلسل ایک تو پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش میں ہوا دی جاتی رہی, پاکستان مخالف جو ایجنڈا تھا اس کو ٹیکسٹ بکس کے ذریعے, سول مشینری کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا جاتا رہا, اور یہ کوشش کی جاتی رہی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کبھی بھی نہ ٹھیک ہوں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں بنگلہ دیش میں ہیں, ڈھاکہ میں کل ان کا خطاب کا کچھ حصہ میں نے سنا. وہ درست فرما رہے تھے کہ ہم بھائی ہیں, علیحدہ علیحدہ ملک میں ہم رہ کر ہمارا جو رشتہ ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا. اور احمد بلال محبوب صاحب نے بالکل وہی بات کی جو میں پہلے سے کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے, اسی طرح آزاد و خود مختار ہے جیسے پاکستان ہے. بنگلہ دیش نے اپنے فیصلے اپنے قانون, آئین اور عوامی امنگوں کے مطابق کرنے ہیں, نہ پاکستان ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, نہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے. جو 2009 میں اقتدار میں آئیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے مخالفین کو انہوں نے, جو اس ٹرم میں آئیں, پہلے بھی عوامی لیگ کے پاس اقتدار رہا لیکن اس ٹرم میں انہوں نے تمام مخالفین کو ہٹانے کا, مٹانے کا جو ایک ایجنڈا تھا اسی کو پرسو کیا. بیگم خالدہ ضیاء جیل میں چلی گئیں, نیشنلسٹ پارٹی پر ظلم و تشدد ہوا, بربریت ہوئی, جماعت اسلامی کے لوگوں کو چن چن کر پھانسیاں دی گئیں, اور اس ایجنڈے کو پروموٹ کیا گیا جس ایجنڈے کے تحت نہ صرف بنگلہ دیش آئسولیٹ ہوا, کیونکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے سکسیسو الیکشن کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا تھا سوائے انڈیا کے. پھر یہ وہ کہتے ہیں نا, ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اتنا ظلم ہوا کہ پھر ظلم مٹا, ظلم کے نشان مٹے. آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ شیخ مجیب کے جو بت بنے ہوئے تھے, چوراہوں میں اس کے اسٹیچوز تھے, وہ جموں وہ مٹا دیے گئے, گرا دیے گئے, اور پتھر جو ہے وہ پتھر بھی لوگوں نے وہاں پہ اٹھا دیے. یعنی اتنی بڑی تبدیلی آئی, اور وہ کسی بیرونی ایجنڈے یا بیرونی ملک سے ہٹ کے بنگلہ دیش کے عوام جو اس ظلم و تشدد کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے, بنگلہ دیش کے عوام باہر نکلے, انہوں نے وہ نقش کہن جو ہے وہ مٹا دیا سارا. اور اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے گلوکار جاتے ہیں, پاکستان کے سیاستدان جاتے ہیں. پہلی بار پاکستان کا شپ چٹاگانگ میں پہنچا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی تجارت بحال ہوئی, 200 ملین ٹن جو ہیں, میٹرک ٹن جو ہیں وہ پاکستان نے رائس سے ایکسپورٹ کیا. تعلقات پاکستان کے ساتھ اور بڑھیں گے. لیکن جو حسینہ واجد والا فیکٹر ہے, ابھی تو وہ بہرحال کلوز ہو گیا. عوامی لیگ پر جو ہے وہ پابندی لگ گئی, شیخ حسینہ واجد پر تا حیات سیاست میں پابندی لگ گئی. وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اگر وہ پابندی ہٹتی بھی ہے 5-10 سال کے بعد تو ضروری نہیں کہ وہ سیاست میں اسی طرح فعال ہو سکیں. ان کا بیٹا جو ہے وہ ایگزائل میں ہے, وہ ملک سے باہر رہتا ہے, وہ امریکن سٹیزن ہے, لہذا شیخ مجیب الرحمان جو فیملی ہے وہ تو بنگلہ دیش کی سیاست سے گئی. اچھا شوکت پراچا صاحب, یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب اتنا ظلم و بربریت ہوتا رہا تو وہ چوتھی بار کیسے وزیر اعظم منتخب ہو گئیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ جب آپ آئسولیشن میں اپوزیشن کو ڈال دیں, جیلوں میں ڈال دیں, جیلوں میں بند کر دیں, اور دنیا دیکھ رہی ہو کہ صرف آپ ہی کی پارٹی ہے جو الیکشن میں لڑ بھی رہی ہے اور الیکشن جیت بھی رہی ہے. اگر یہ اس طرح نہ ہوتا, جمہوری اصولوں اور رویوں کے مطابق وہاں پر اگر جمہوریت کو پنپنے دیا جاتا تو پھر شاید یہ انقلاب بھی بنگلہ دیش میں نہ آتا. لوگ اس طرح سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس حکومت, اس رجیم کے خلاف کھڑے نہ ہوتے جس رجیم نے ان پر زندگی تنگ کی ہوئی تھی. یہ باقاعدہ خون بہا ہے بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی حسینہ واجد کو ایک جمہوری تبدیلی سے نکالا گیا ہو, بلکہ وہاں پر لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ابھی
احمد بلال محبوب صاحب 1400 نوجوانوں کی شہادت کی بات کر رہے تھے. وہ قربانی اس لیے دی گئی کہ انہوں نے شیخ حسینہ واجد اور ان کی حکومت کو وہاں سے نکالنا تھا. وہ نقش کہن جو تھا اس کو گرانا تھا اور ایک نئی صبح جو ہے وہ بنگلہ دیش میں آئی ہے. ایک نئی نوید آئی ہے. امید کی ایک کرن بنگلہ دیش میں نہیں آئی بلکہ اس پورے خطے میں جہاں نفرت کی دیواریں تھیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان آرٹیفیشل یہ دیواریں تھیں وہ گرائی گئی ہیں. یہ ساری تبدیلی ہے جو قربانیوں سے آئی ہے. وہ کسی نے تشتری میں ڈال کر بنگلہ دیش کے عوام کو نہیں دی. نوجوان قیادت وہاں پر موجود ہے. وزراء دیکھ لیں ان کے سارے نوجوان ہیں. خود ڈاکٹر محمد یونس صاحب جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے ماہر ہیں. انہوں نے گرامین بینک بنا کر بنگلہ دیش میں سماجی ترقی کی بنیاد رکھی, شہرت پائی, اور اسی وجہ سے وہ آج بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر یعنی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور بنگلہ دیش کو نئی راہوں پہ لا رہے ہیں جہاں پر صرف بنگلہ دیش کے عوام کو محدود نہیں کیا گیا انڈیا کی جھولی میں, بلکہ بنگلہ دیش پاکستان کا جو تعلق ہے جو میرے لیے, آپ کے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا اہم ہے, وہ کم از کم فروغ پا رہا ہے, جو کہ ایک اچھا راستہ چنا گیا ہے بنگلہ دیش کی نئی حکومت کی طرف. بالکل ایسے ہی. اچھا, اقتدار کرنے کے بعد یہ فوراً ملک سے فرار ہو گئی تھی اور بھارت پہنچ گئی تھی, تو اس فیصلے کے بعد